متاع وقت اور کاروان علم، ایسے لوگوں کی باتیں جنہوں نے وقت و علم کی قیمت کو جانا۔ پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام متاع وقت اور کاروان علم کے ساتھ ذوالقرنین حیدر حاضر خدمت ہے۔ سامعین، آج کاروان علم میں سے میں آپ کے سامنے کچھ مزید شخصیات کا تذکرہ کروں گا، جن میں سے پہلی شخصیت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو قیمتی بنایا اور اپنے وقت کو قیمتی بنا کر پوری زندگی علم کی طلب میں گزاری اور ایسی علمی خدمات سر انجام دیں کہ رہتی دنیا تک وہ یاد رہیں گے۔ اب ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف اور ان کی زندگی پر مختصر سی روشنی میں آپ کے سامنے ڈالتا ہوں۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی کے مشہور عالم اور حنابلہ کے ائمہ میں سے تھے۔ وقت کی قدر کا احساس اس درجے تھا کہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ جب علمی کاموں میں آنکھیں اور زبان تھک جاتی تھیں تو لیٹ کر مسائل سوچتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں جو جذبہ علم تھا، آج 80 سال کی عمر میری ہو گئی ہے اور وہ جذبہ علم اس سے بھی بڑھ گیا ہے اور اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے جو 20 سال کی عمر میں تھا۔ اور کھانے میں کم سے کم وقت صرف کرتا ہوں تاکہ میرا قیمتی وقت ضائع نہ ہو جائے اور میں اس وقت کو علمی کاموں میں صرف کروں، اور جو زندگی مجھے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے میں اس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤں تو سرخرو ہو جاؤں۔ سامعین، اسی طرح ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ ایک وزیر کے نام خط میں لکھتے ہیں کہ علماء اور عقلاء سب اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی دولت اور سب سے اہم پونجی جس کو بچا بچا کر استعمال کرنا چاہیے وہ وقت ہے۔ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کے پاس ایک ایسی غنیمت ہے کہ جو بہت جلد ختم ہونے والی ہے اور بہت ہی محدود ہے، جبکہ انسان کے کام اور انسان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑی ہیں۔ اگر انسان اپنے وقت کو مینیج نہیں کرے گا اور اپنے وقت کو یوٹیلائز نہیں کرے گا تو وہ سارا کا سارا وقت ضائع ہو جائے گا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے وقت کو مینیج کر کے اور اپنے وقت کو یوٹیلائز کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ کوئی وقت کوئی لمحہ ضائع نہ ہو اور اپنا ایک ایک لمحہ علمی کاموں میں صرف ہو اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک وہ مشعل راہ بنے۔ سامعین، اندازہ لگائیے کہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے کس قدر قدردان تھے اور کس طرح وہ وقت کی اہمیت کو جانتے تھے اور پل پل لمحہ لمحہ اسی فکر میں رہتے تھے کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ کل کو میں نے اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے وہ میں نے کس کام میں گزار دی ہے۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جو نہ آج تک کوئی انجام دے سکا ہے اور نہ ہی کوئی میرے خیال میں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کوئی سر انجام دے سکے گا۔ یہ وقت کی قدردانی کا نتیجہ تھا کہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے کئی فنون پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی سب سے بڑی تصنیف جنہوں نے ایک تہلکہ مچا دیا تھا ان کے دور میں اور ایک اتنی بڑی تصنیف کہ جو آج تک کسی نے نہیں لکھی، وہ ہے الفنون کے نام سے۔ یہ وہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے ہر موضوع کو سمیٹ دیا ہے اور ہر قسم کے ٹاپک پہ انہوں نے بات کی ہے تقریباً۔ اس میں انہوں نے واضح و نصیحت، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، نحو، ادب اور اس طرح کے دوسرے جتنے بھی مضامین ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، اور یہ کتاب سامعین آپ اندازہ لگائیے کہ 800 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 800 جلدوں پر یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں کی غفلت اور ناقدری کی وجہ سے ہم نے ضائع کر دی ہے۔ لیکن شیخ عبد الفتاح ابو غدہ جو کہ اس زمانے کے مشہور عالم ہیں اور بہت بڑے شیخ ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب قیمت الزمن میں ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا ایک حصہ دارالمشرق بیروت سے سن 1970 میں شائع ہوا 2 جلدوں میں۔ اس کے شروع میں ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ لکھے ہیں ان کو شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اس طرح دہرایا ہے کہ اما بعد، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین مصروفیت جس میں انسان اپنا نفس مشغول رکھے اور اپنا وقت گزارے وہ علم کی طلب ہے۔ علم انسان کو جہالت سے نکال کر شریعت کی روشنی میں پہنچاتا ہے، اس لیے میں علم کی طلب
میں اپنا وقت گزارتا ہوں اور مشغول رکھتا ہوں اپنے آپ کو علم کی طلب میں۔ کیا بعید کہ اس کے ذریعے میری رسائی وہاں تک ہو جائے جہاں مجھ سے پہلے گزرنے والے لوگ پہنچ چکے ہیں۔ یہ تھے ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے اتنی بڑی کتاب لکھی اور اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا، لیکن اس عظیم مصنف کا جب انتقال ہوتا ہے تو بدن پر کپڑوں اور علم کی کتابوں کے سوا ترکہ میں کچھ اور نہیں تھا۔ سامعین، ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ 800 جلدوں پر کتاب تو لکھ بیٹھے، لیکن ہم اس کتاب کی حفاظت نہ کر سکے، ہم اس کتاب کو دیکھ تک نہیں سکتے، کیونکہ وہ کتاب ہماری غفلت کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہے، اور شاید کہ کسی کتب خانے میں اس کے کچھ جلد یا کچھ والیومز ابھی تک موجود ہوں، لیکن پوری کتاب اس وقت میرے خیال میں وہ موجود نہیں ہے، وہ حادثات زمانہ کے نظر ہو چکی ہے۔ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا تو آخر اس کے پیچھے کچھ ایسی حکمت تو تھی کہ انہوں نے 800 جلدوں پر ایک کتاب لکھی۔ یہی حکمت تھی کہ انہوں نے اپنا وقت قیمتی بنایا اور ہر لمحہ پل پل اسی فکر میں لگے رہتے تھے کہ دین کی خدمت کی جائے، علم کی طلب میں مصروف رہے اور زندگی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر استعمال کیا۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کتاب 800 جلدوں پر لکھ دی، اور آج ہم صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں تو ایک مضمون یا ایک صفحے کا کوئی کالم لکھنے کے لیے بھی جو ہے نا سارے دن سوچنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ سارے وسائل ہمارے پاس آج موجود ہیں، کسی قسم کی تکالیف نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے پاس اس وقت قلم اور دوات بھی بڑی مشکل سے میسر ہوتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اتنی بڑی بڑی تصانیف لکھیں اور اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور ان کو بھی اتنی زندگی ملی، اتنا ہی وقت ملا جتنا کہ آج ہم لوگوں کو میسر ہے اور جتنا آج ہم لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ لیکن ایک فرق جو ہم میں اور ان میں ہے وہ یہی تھا کہ انہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا، اللہ کی یاد، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، اور وقت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر، زندگی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اور غنیمت سمجھ کر استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی کامیاب کیا، اور آخرت کی کامیابی تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یقیناً لکھی ہے۔ یہ تو ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ مختصر سا میں نے تذکرہ کیا ہے، چونکہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے تو اس لیے مختصر سی بات کرتا ہوں یہاں مختلف شخصیات کی زندگی پر، کیونکہ اگر تفصیلاً بات کی جائے تو اس کے لیے کافی ٹائم درکار ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کی زندگیوں پر میں مختصر سی روشنی ڈالتا ہوں۔ اب میں دوسری شخصیت جن کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، یقیناً ان کے نام سے تو آپ واقف ہی ہوں گے اور ساری دنیا ان کے علمی خدمات کو جانتی ہے، اور خصوصاً علمی حلقوں میں تو یہ بڑے جانے پہچانے ہیں اور ایک بہت بڑا نام ہے ان کا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مجددین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مذہب کے ائمہ میں سے تھے، اور ان کی مشہور تصنیف اور علمی یادگار منتقی الاخبار ہے، جو مذہب حنبلی کے دلائل کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے اور بڑے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی کتاب کو یعنی منتقی الاخبار کو متن بنا کر علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار کے نام سے 8 جلدوں پر وہ زندہ جاوید شرح لکھی ہے کہ جس سے آج تک علماء اور علمی حلقے استفادہ کرتے آ رہے ہیں، اور جس کو ایک بہت بڑی علمی حیثیت حاصل ہے اور بہت بڑا مقام حاصل ہے اس کتاب کو، لیکن اس کا متن جو تھا وہ وہی تھا جو منتقی الاخبار ہے۔ وقت کی قدر و قیمت کا یہ عالم تھا کہ عمر عزیز کا کوئی لمحہ انہوں نے ضائع نہیں کیا، اور پل پل لمحہ اسی فکر میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا کام کر جائیں، کوئی ایسا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو اور اللہ کے سامنے سرخرو ہوں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب وہ تقاضا کے لیے جاتے تھے تو اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ اونچی آواز میں سبق پڑھا کرو تاکہ میں وہاں بھی جا کے سنوں، تاکہ میرا کوئی لمحہ، کوئی وقت ضائع نہ ہو اس دوران جو میں تقاضے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ 10 ربیع الاول سن 661 ہجری کو ان کے پوتے تقی الدین ابن تیمیہ کی ولادت ہوئی، اور آگے جا کر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عہد ساز شخصیت کے دھارے میں شامل ہوئے۔ انہوں نے شروع سے بڑی محنت کی اور بڑی مشکلات برداشت کیں، اور بڑی ارکریزی کے ساتھ علوم و فنون کا مطالعہ کیا، اور خصوصاً اسلامی حکومتوں کا انہوں نے بڑے وسیع مطالعہ کیا اور اس کے بارے میں جانا۔ قرآنی علوم میں بڑی جدوجہد کی۔ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ایک آیت کے لیے میں نے 100 تفسیروں کا مطالعہ کیا،
اور مطالعے کے بعد اللہ سے آیت کی فہم کی دعا کرتا اور بارگاہ الہی میں گڑ گڑاتا اور علم کی دعا کرتا تھا۔ پھر ایسا دور آیا کہ علم و مطالعہ ان کی غذا بن گیا تھا اور ان کا اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا۔ ہمیں اندازہ لگائیے کہ ایک آیت کی تفسیر کے لیے 100 تفاسیروں کا مطالعہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ آج ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں ایسی باتیں اور سن لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی نظروں سے دیکھیں یا کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آئے، تبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ وہ کام کر چکے ہیں جس کا آج ہمیں کی قدر نہیں آج ہمارے پاس، لیکن یہ وہ شخصیات تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اگر اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے تو اس کے پیچھے کچھ حکمت تھی، ان کی محنتیں تھیں اور ان کی دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو یاد کریں گے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مطالعے کے تو اتنے شوقین تھے ہی کہ ہر وقت ان کا یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا، لیکن بیماری کی حالت میں بھی وہ علمی کاموں میں مصروف رہتے اور وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ علم انہماک اس قدر تھا کہ ساری زندگی نکاح بھی نہ کر سکے۔ نظام الاوقات اس طرح بنایا تھا کہ صبح سے شام تک فتویٰ نویسی، درس و تدریس اور تصنیف کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور یعنی اسی طرح ان کی ساری زندگی صبح سے شام تک گزرتی رہتی تھی۔ وقت کی قدر کرتے تھے اور کوئی وقت وہ جو ضائع ہونے نہیں دیتے تھے۔ آج ہم اگر معمولی سا کام ہو تو اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کرنے کے لیے، تو تھوڑی دیر بعد گپوں میں لگ جاتے ہیں یا اس طرح فضول کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جو کام کی چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ ایسے تھے کہ جس کام کے لیے انہوں نے ایک وقت مقرر کیا تو اسی میں وہ کام کر لیا کرتے تھے، اس کو آئندہ کے لیے یا دوسرے وقت پر چھوڑتے نہیں تھے۔ آج ہمارے اندر یہی کاہلی اور سستی ہے کہ ہم آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کل کر لیں گے، حالانکہ وہ کل پھر کبھی نہیں آتا۔ جو وقت اور موقع اللہ تعالیٰ نے اس وقت فراہم کیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسی وقت وہ کم کر لینا چاہیے، اور زندگی کا ایک ایسا نظام الاوقات ہونا چاہیے کہ اس میں ہر کام کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کرنا چاہیے۔ اگر علمی کام ہیں تو اس کے لیے الگ وقت ہونا چاہیے، تفریح ہے تو اس کے لیے الگ وقت ہے، کھانے پینے کے ہیں اس کے لیے ایک وقت مقرر ہونا چاہیے کہ اس سے زیادہ ٹائم اس میں صرف نہیں کرنا چاہیے، تبھی ہم اپنی زندگی کو اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ سن 626 ہجری کو جب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر لیا گیا تھا اور ان سے پڑھنے لکھنے کا جتنا سامان تھا وہ بھی ان سے سلب کر لیا گیا تھا اور اس حالت میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن کہاں سے وہ لوگ ان کے دل و دماغ کو قید کرتے۔ جیل خانے میں بھی وہ علمی کاموں میں مصروف رہے اور کچھ اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوئلے سے لکھنا شروع کر دیا اور کئی رسائل اس طرح لکھے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عوام و خواص کے لیے ایک مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علوم اس قدر نرم کر دیے تھے جس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں اتنا لکھتے تھے جتنا ایک کاتب پورے ہفتے میں لکھتا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک کاتب جو کہ اس فن کا ماہر ہوتا ہے پورے ہفتے بھر میں اتنا لکھتا تھا جتنے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں لکھ لیتے تھے۔ 67 سال کی عمر میں جیل ہی میں وفات ہوئی ان کی 22 ذی قعدہ سن 828 ہجری کو، یوں دنیا سے رخصت ہوئے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جنازے کے کچھ مناظر کو کچھ یوں پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ظہر کے بعد جب نماز جنازہ ہوئی تو میدان، گلیاں، بازار، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے اور بازار بند تھے سارے۔ لوگوں نے روزے کی نیت کر لی تھی کہ آج تو کھانے پینے کا ہوش ہی نہیں ہے، اور جنازے کو کاندھے دینے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ ہر طرف آہ و بکا کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور مد و توصیف کے الفاظ ہر زبان پر تھے، اور یوں وہ ایک عہد ساز شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی اور مقبرۃ الصوفیہ میں اپنے بھائی شرف الدین عبداللہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں نے آپ حضرات کے سامنے ان دو شخصیات کا تذکرہ کیا۔ ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قیمتی بنائیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنا کر ان کے نقش قدم پر چلیں، جس طرح انہوں نے ایک علمی کام سر انجام دیے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اسی طرح ہم بھی سوچیں اور ہم بھی اس طرح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ذوالقرنین حیدر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام متاع وقت اور کاروان علم، جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا RCIB رفا سینٹر برائے اسلامک بزنس، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔
ہوں